ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان، معروف عالم دین، ملی دانشور اور ملی کاموں میں پیش رہنے والی بڑی نمایاں شخصیت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب۔ مولانا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کابینہ میں بل پیش کیا ہے، منظور کیا ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، اس کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹس ہیں، سب کا یہ ماننا ہے کہ چاہے آرٹیکل 14 ہو، 15 ہو یا آرٹیکل 21 ہو، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور آرٹیکل 14 تو اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے میں فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی حق، کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن سے ختم نہیں کر سکتی، کسی شہری سے چھین نہیں سکتی۔ اس وجہ سے جو کچھ بھی اس بل میں کہا گیا ہے وہ پوری طریقے سے غیر آئینی اور غیر جمہوری بھی ہے، اور جس طریقے سے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ آپ اگر عام زبان میں کہیں کہ نان مسلم ہے، اور وہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے اپنے ملک میں فلاں تاریخ سے یہاں پہ رہ رہا ہے، تو کچھ کاغذی کارروائی کے بعد اس کو سٹیزن شپ دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو علی الاعلان آپ نے اس سے ایکسکلوڈ کر کے، کیا آپ اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کا اب آئین اور ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولر نہیں رہا، جبکہ سیکولرزم جو ہے وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو کہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں، اور خاص کر جو سیکولر سول سوسائٹی سے متعلق لوگ ہیں، یا جو بھی سیکولر پارٹیز ہیں جو اپنے کو سیکولر کہتی ہیں اور سیکولرزم کے نام پر ووٹ لیتی ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری اس وقت ہے کہ اپنا اصلی چہرہ ملک کے سامنے لائیں اور اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک میں؟ ہوگا جو کہ مذہب کی بنیاد پر بنایا جائے گا، جس میں کہ مسلمانوں کو علی الاعلان یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو ایک اہم قانون سے مستثنیٰ رکھا ہے، بلکہ اس میں آپ کو شامل نہیں کیا، یا یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو اس قانون سے باہر کر دیا ہے۔ اور اس کے بہت ہی سنگین نتائج مستقبل میں خدا نخواستہ سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی معاملہ NRC سے متعلق آ رہا ہے، اس میں اسی میں اس کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ اور آسام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں لاکھوں شہریوں، جس میں کی بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بہنیں بھی شامل ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، ان کو سٹیزن شپ نہیں دی گئی۔ اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ان کو تو سٹیزن شپ مل جائے گی، لیکن جو 2.5-3 لاکھ مسلمان رہ گئے ان کو سٹیزن شپ نہیں مل پائے گی، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے تو ان کی ملک میں کیا حیثیت ہوگی، کیا ان کا سٹیٹس ہوگا؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کو کہ لے کر کے ہر حساس شخص کو اس فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور حکومت پر یہ دباؤ بنانے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے جو ملک کے شہریوں کے خلاف ہو۔ حکومت کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سٹیزن شپ بل اور NRC دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں تعلق نہیں ہے؟ کیا یہ دوسرے پہ مؤثر نہیں ہوگا؟ نہیں، جتنی باتیں بھی سامنے آئی ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ دونوں قوانین جو ہیں وہ انٹر لنک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آسام میں جب NRC لاگو ہوئی، اس میں جو بھی اس کے نیگیٹو پہلو ملک کے سامنے آئے، اور اس کے بعد یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل لایا جا رہا ہے اور اس کو ایکٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد NRC پورے ملک میں لاگو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک میں کسی ایک قوم میں نہیں بلکہ جنرل چاہے کوئی بھی کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، ان میں ایسے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں یا بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو بھی NRC میں کاغذات چاہیے یا فارمیلٹیز پوری کرنے کا تقاضا ہے، وہ قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل ہیں، لیکن سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بننے کے بعد، قانون بننے کے بعد، کہیں نہ کہیں آپ نان مسلمس کو تو سٹیزن شپ کے دائرے میں لے لیں گے، لیکن مسلمانوں کو کیا آپ ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس میں کہ جتنی بھی ملی جماعتیں ہیں
سب کو ہم سمجھتے ہیں کہ میدان میں نکلنا چاہیے، اس پر کھل کے بولنا چاہیے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سامنے آ کر کے ایک متحدہ محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ سی اے بھی مسلمانوں سے متعلق مسئلہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے مسلمانوں سے متعلق مسئلہ ہے یا پورے ملک کا مسئلہ ہے؟ نہیں، بنیادی طور پہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور ملک کے مسئلے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ اعلان اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں قوموں کا نام لیا گیا اور اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ان ممالک میں جو نان مسلمز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ اگر اپنے ملک میں آتے ہیں تو کیا برما میں، میانمار میں جن مسلمانوں پہ مظالم ہوئے اور ان میں سے کچھ اپنے ملک میں آئے، کہ ان کو ریفیوجی کا اسٹیٹس دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ پھر سبھی کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو ہمارا ملک آج سے نہیں پچھلے 70 سال سے تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ان انٹرنیشنل لاز کا کیا ہوگا؟ پھر انٹرنیشنل لیول پر ہماری شبیہ جو ایک سیکولر ملک تھی اور ہے، کیا اس پر نگیٹو اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ان تمام پہلوؤں پر جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہیں اور ریجنل پارٹیز ہیں، سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سے پلیٹ فارم ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان فکر اور عمل دونوں میں خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو کیا اس بارے میں جو مسلم تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، ان میں ایک آپس میں اتحاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج بھی یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنے مسائل سے جب قوم گھری ہوئی ہے اور اتنے سنگین مسائل ہمارے سامنے ہیں، درپیش ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ہماری قیادت میں وہ اتحاد نظر نہیں آتا جس اتحاد کی ضرورت۔ اور جتنی بھی ملی تنظیمیں ہیں جو کہ نیشنل یا اسٹیٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور متحدہ محاذ بنا کر ایک یونائٹڈ فورم بنا کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک سوال اور کرنا چاہیں گے۔ پرسنل لا بورڈ کا اپنا دائرہ ہے، لیکن ہم نے کئی بار دیکھا کہ بہت سے مسائل کو پرسنل لا بورڈ نے اپنا مسئلہ بنایا اور اس کے لیے کوشش کی۔ کیا یہ جو سٹیزنشپ کا مسئلہ ہے، اس میں پرسنل لا بورڈ کچھ کرنے کا پروگرام ہے اس کا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ پرسنل لا بورڈ کا اپنا ایک دائرہ ہے پرسنل لا سے ریلیٹڈ، اسی میں دائرے میں رہ کر کے پرسنل لا بورڈ اپنا کام کرتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی محسوس کرنی چاہیے کہ جب قوم باقی رہے گی تبھی پرسنل لا پر عمل کر سکے گی، جب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا تبھی ہم پرسنل لا پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی ایسا مسئلہ جس کا کہ تعلق ہمارے وجود سے ہو، اس میں پرسنل لا بورڈ کو آگے آ کر کے اور ملت کی قیادت کرنی چاہیے۔